تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کو شروع کیا اس میں ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کیا۔ چنانچہ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی اور امن کی ضمانت ہوتی تھی اور لوگ بآسانی حج بھی کر لیتے اور عمرہ بھی کر لیتے۔ تیسری بات، محرم کا مہینہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ عاشورہ کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ ہے اس کے لیے جس طرح وہ تڑپ میں رہتے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے اتنا کسی روزے کا اہتمام نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ 5ویں بات، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھنے والے کے بارے میں ان یکفر السنہ التی قبلہ، اس کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق تو فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 6ٹھی بات، یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا معزز مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ اعزاز سال کے کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا وہاں قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ پہ زیادتی مت کرو۔ اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جائے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے قریب لے جائے۔